ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور اس نے عالم کا تلاش میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں مل جائے تو میں اسے پکاروں، کہیں مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ایک عالم کا خبر تو دے دی گئی، اس کے پاس پہنچ بھی گئے اور پہنچنے کے بعد سارے باتیں بتائی، سارے باتیں سننے کے بعد فرمایا عالم صاحب نے کیا بتایا، نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بس اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی مار دیا، اسے بھی ختم کر دیا، اسے بھی دنیا سے اڑا دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں اس سب کی گنتی پوری کر دی، پھر بھی تلاش میں پڑے ہوئے، پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں مل جائے تو پھر میں معافی مانگ لوں گا۔ اب وہ عالم کے تلاش میں پڑے ہوئے اور ایک سب سے دنیا کے بڑے عالم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیا معافی مانگے تو معاف کرنے والا ہے؟ وہ عالم صاحب نے کہا کیوں نہیں، ضرور، لیکن ایک بات ہے، تم اپنے علاقے کو چھوڑ دو اور علاقے کو چھوڑنے کے بعد اس علاقے پہ چلے جاؤ جہاں پہ نیکوکارے نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے اس علاقے پہ رہنا، تم کبھی بھی لوٹ کر مت آنا ورنہ برباد رہو گے، ورنہ جہنم میں جا کر رہو گے۔ وہ آدمی جب جانے لگا، اب آدھی راستہ طے بھی نہیں کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ان پر موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک ہی ساتھ آئے اور آنے کے بعد آپسی میں لڑنے لگے۔ کیوں؟ تیسرا فرشتہ آ کے انسان کے شکل میں آ کر کہا بھائی تم آپسی میں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ اپنے اپنے واقعے بیان کرنے لگا۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے دنیا میں رہ کر 100 انسانوں کا قاتل ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور رحمت کے فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، اس نے قتل تو کی تھی لیکن اللہ سے معافی مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اس لیے یہ معافی کا طلب ہے، جنت کے حقدار ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کیا، ایک کام کرو، آپسی میں لڑو نہیں، ایک کام کرو، جاؤ تم اپنے اس طرف کے زمین کو بھی ناپو اور اس طرف کے زمین کو بھی ناپا کرو، جو قریب ہوگا وہ اسے اٹھا کر لے کر چلے جائے گا۔ اٹھانے کا کام کس کا ہوگا؟ جو زمین قریب ہوگا۔ اب زمین کو ناپنے لگا، اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کی زمین کی طرف حکم دیا تم قریب ہو جاؤ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم قریب ہو جاؤ، اور اس طرف کا حکم دیا کہ تم تھوڑی سی دور ہو جاؤ تاکہ تم وہ عذاب سے بچ جائے، اور وہ عذاب کا حقدار بن گئے۔ ابھی توبہ نہیں کی تھی، ابھی اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن ارادہ کی تھی، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الاربعین کے اندر جو پہلی حدیث لائی ہے، جسے بتایا گیا جو ایمان یعنی ایمان کے بارے میں بتایا گیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کی وہ جنتی بن گئی۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگا کرو، اسی لیے اپنے رب سے معافی مانگا کرو، یقیناً تم کامیاب رہو گے، اس زندگی میں کامیاب ہونے کا حوصلہ راستہ ہے۔ اور آئیے اور ایک واقعے پر غور کیجئے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص جو زندگیاں گزار دی، کبھی اچھی کام نہیں کیے، لیکن مرنے سے پہلے اپنے گھر کے بچے کو اکٹھے کرنے کے بعد حکم دیا، اے میرے بچوں، اے گھر کے لوگوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے قبر پہ صلح مت دینا، بلکہ باڈی کا پارٹس جو ہو اسے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے تو اسے اکٹھے ایک جگہ پہ بھی مت رکھنا، کہیں اللہ تعالیٰ میں زندہ نہ کر دے۔ بس اس نے کیا کیا، اس کو کچھ کو پانی کے حوالے کر دینا، ہوا کے حوالے کر دینا۔ اب بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تم اپنے راکھ کو اکٹھے کرو۔ اب راکھ کو اکٹھے کر لی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد سوال کیا، تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا وصیت کیوں کی، کس ڈر سے کی وصیت کی؟ اس نے جواب دے رہے کہ اللہ صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اس زمین پر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، معافی کا میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور جب انسان توبہ کرتے ہیں اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہونے کا ایک واقعہ بیان کیے، کون؟ آئیے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہے اور کھانے پینے کی چیز سامان اور اس کے ساتھ ایک سواری بھی موجود ہے جس پر کھانے پینے کی چیز سامان اس پر ہے، اور وہ جا رہے ہیں۔ اچانک پیشاب و پاخانہ کی ضرورت پڑی، اس نے ہٹی اور وہ سواری غائب ہو گیا، اب مل نہیں رہا ہے۔ ایک دن گزر گئی، 2 دن گزرنے کے بعد پھر اسے مل نہیں رہا ہے، مجبور ہو کر لاچار ہو کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور اس نے سوچ لی اس جنگل میں کوئی تو سہارا نہیں، کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے، اب موت ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں، اب مجھے مرنا ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
اس لیے مجھے مرنا ہے، اب کیا کیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، اب اسی طریقے سے سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی، سو گئے، آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھولی تو کیا دیکھ رہے ہیں، وہ سواری موجود ہے، کھانے پینے کی چیز بھی موجود ہے۔ ہاں اب خوشی جو ہوتا ہے، اور خوشی کے لمحے میں خوشی کے مارے اگر ان کی زبان سے بات نکل گئی، یا اللہ رب العالمین میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے، اور یہ زبان سے نکل گئی، اس سے بھی زیادہ رب کو خوشی ہوتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ذمہ داری دی، اور 5 چیزوں کی ذمہ داری دینے کے بعد بتایا یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو، یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو، اپنے قوم والوں سے کہہ دو۔ یحییٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اپنے قوم والوں کے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد حکم دیا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں کی ذمہ داری دی ہے، اور میں تمہیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک ایک پر غور کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس کھڑے ہوئے اور بتایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر حکم دیا ہے کہ میں تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ لوگوں اب میں تمہیں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اس بات پر حکم دی اور کہا، لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ میں نہیں کہا کہ میں کسی کے گناہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں بخشاؤں گا۔ وہ کون سی گناہ ہے؟ آئیے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ وہ شرک ہے جو میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ شرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یا اللہ تعالیٰ اگر تم نے پاپ کیے، اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہارے سارے پاپوں کو تو مٹا دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، یا کچھ بھی ہو جائے سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، لیکن شرک کا کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو اگر تم نے ایمان لانے کے بعد ظلم کیا ہے، اس ظلم کرنے والوں کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کس چیز کام آنے والا نہیں ہے؟ ایمان۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کون انسان ہے جس نے ظلم نہیں کی؟ جو انسان ظلم کیا اور ایمان لائے، ایمان کام آنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ اللہ سے نبی سے سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے رسول آخر کیوں ہے سوال کروں، میں اللہ سے معافی مانگوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں معافی نہیں کرنے والا ہے، کیوں ہے مجھے تو ذرا بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم جو سوچ رہے ہو، تم جس گناہ کے بارے میں بتا رہے ہو وہ نہیں ہے، جس گناہ کے بارے میں تم جاننا چاہتے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے جس شرک کے بارے میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو علم کیا ہے، جو نصیحت کی ہے، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت بھی کی ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹو شرک مت کرنا ورنہ جہنمی بن جاؤ گے، شرک سے بچے رہنا، اسی میں کامیابی ہے، اور یہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے گناہ ہے۔ ہاں انسان شرک کرنے کے بعد اگر زندگی میں معافی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے رب سے معافی مانگا کرو۔ آئیے دوسری چیز پر غور کیجیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوسری چیز بتائی، کیا؟ لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب، یا ایھا الذین آمنوا، یا فرماتا ہے لوگوں ایمان والو تم نماز قائم کیا کرو، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، تم اللہ سے بخش طلب کیا کرو، یعنی نماز قائم کیا کرو، نماز میں دعائیں کیا کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، اور تیسری 3 چیزیں ہیں، میں ان تینوں کو بتانے کے بعد اپنے باتوں کو ختم کروں گا۔ اور آئیے تیسری چیز
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتایا لوگوں رمضان کے روزے رکھنا، روزے سے غافل مت ہو جانا۔ کیوں؟ روزے کے بارے میں تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھا، اور روزے رکھو گے تمہارے لیے جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے الگ ایک اشتہارہ دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، اس سے میں تمہیں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اے ایمان والو تم رمضان کے روزے رکھا کرو جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا، اس لیے تم بھی رکھا کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والا بن جایا کرو۔ متقی بننے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ دوسری تیسری چیز۔ آئیے چوتھی چیز پر غور کیجیے۔ فرمایا لوگوں زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے کامیاب رہو گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس پہ سے نقصان ہو رہا ہے، نہیں نہیں، فائدہ ہو رہا ہے، بہت قیمتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو انسان سوچ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے نقصان ہو رہا ہے تو آؤ میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا ہے اور آسمان سے آواز سنی اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ بارش ہوئی اور ایک نالے سے پانی جانے لگا۔ اب وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک باغیچے میں کھڑے ہیں، ایک باغ میں کھڑے ہیں، اب پانی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتائی، اور اس نے نام سننے کے بعد فرمایا میں نے ابھی یہ نام سنی ہے جو آسمان سے بتایا ہے، اس لیے میں نے تم سے پوچھا اور تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ وہ جواب کیا دے رہے ہیں میرے بھائیو؟ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس باغ میں ہونے والے پھل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ گھر اور پریواروں کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے؟ جو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور آخری چیز ذکر کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام نے آخری چیز اپنے قوم والوں کو بتایا ذکر کرنا۔ ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا اے لوگوں کیا میں تم ان چیزوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تم ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ سب سے قیمتی ہے، سب سے پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو دردہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ یا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، یا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا ورنہ تم برباد رہو گے۔ ذکر کرنا اس میں کامیابی ہے، ذکر کرنے سے کامیابی ہے، اس لیے ذکر کرنا، ذکر سے غافل مت ہو جانا، ذکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو، صبر ادا کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو خاص کر کے مومنوں کو پکار رہا ہے لوگوں نماز قائم کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اسی میں کامیابی اور نہ ناکام ہے، ورنہ برباد رہو گے، ورنہ جہنم کے اندر جا کر رہو گے۔ اس لیے اس سے بچ کر رہنا یہی سب سے قیمتی بات ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو ذکر ہے، ذکر کرو، ٹھنڈک پہنچانے والی یہی چیز ہے۔ اس لیے ذکر سے غافل مت ہو جانا، ذکر سے دور مت بھاگنا، سب سے قیمتی اور سب سے پیاری چیز ہے۔ اس لیے ذکر کرنے سے قلوب کو یعنی دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ اور امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس ذکر کرنے سے جو لذت ملتی ہے اور کسی چیزوں سے وہ لذت نہیں مل رہی ہے۔ اور آگے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر۔ اگر ان 3 چیزوں میں مٹھاس تمہیں مل جائے تو یقیناً سچ ہے، ہاں تمہارے دل کے دروازے کھلا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے ذکر کے بارے میں اپنے قوم والوں کو ایک مثال بیان کی اور کہا کہ لوگوں ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم سننا چاہتے ہو سن لو۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اسے مارنے کے اوپر، اسے ختم کرنے کی
کوشش کر رہا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اچانک وہ کسی مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو گئے اور دشمنوں سے بچ گیا۔ تو یہی ہے ذکر کا مثال، جو شیطان لگے ہوئے انسانوں کو برائیوں پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور انسانوں کو غلط راستے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تم ذکر کرو گے ان سے بچ جاؤ گے، اس لیے ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو 5 چیزیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، یحییٰ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بتائی اور میں نے آپ کو بھی بتایا اور اللہ کے نبی نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ لوگوں